السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر معراج کے موقع پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے مناظر دکھائے، کس کس سے آپ کی ملاقات کرائی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے براق جنت سے بھیجا۔ جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی عظیم ہستی کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس کے پاس عمدہ سواری تیار کر کے بھیجتے ہیں، اسی طرح آپ کا سفر جو تھا فرشتوں کے پروں پر نہ ہوا نہ ہوا کے دوش پر، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا جو تھی وہ اٹھائے پھرتی تھی، اور نہ آپ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کی سواری براق جنت سے بھیجی گئی، اور آپ نے اس پر جو تھا زمین سے آسمان تک کا سفر کیا۔ آپ کے سفر کے دوران کیا کیا مقامات آپ نے دیکھے، اس کی تفصیل جو ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا گزر کھجوروں والی زمین سے ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اتریے اور جہاں پر نماز پڑھیے۔ آپ اترے، نماز ادا کی اور پھر آپ براق پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ سے دریافت کیا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں میں نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور آپ یہیں پر ہجرت کر کر آئیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور آپ آگے بڑھے، اور پھر آپ کو ایک اور جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر اتریں اور نماز پڑھیں۔ یہ طور سینا کا مقام تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہ مقام جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ طور سینا کا مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر آپ کو بیت اللحم یعنی وہاں پر بھی آپ کو لے جایا گیا، آپ کی دوبارہ براق پر سوار ہوئے یہاں تک کہ اس سرزمین پر پہنچے جہاں سے شام کے محلات آپ پر روشن ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پھر آپ براق پر سوار ہوئے۔ جب براق آپ کو لے کر چلا تو حضرت جبرائیل نے دریافت کیا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی، یہیں حضرت عیسیٰ بن ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی۔ ان مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اترنا اور نماز ادا فرمانا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ ان مقامات کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے تعلق ہے، اور یہ سارے مقامات آپ کے پرچم اور منصب کے نیچے ہیں، اور یہ کہ اسلام ہی غالب رہنے والی ربانی دعوت ہے، اور اس دعوت نے سابقہ تمام دعوتوں کو منسوخ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سفر جاری تھا، اور آپ کو اس سفر میں مختلف مقامات اور مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ جب آپ براق پر سیر کر رہے تھے تو آپ نے جنات کی جماعت کو دیکھا جو آپ کو آگ کا شعلہ دکھا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، جنات آپ کو آگ کے شعلے بھڑکاتے اور دکھاتے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو کلمات سکھاتا ہوں، اور یا جب آپ کلمات پڑھیں گے اور تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہیں منہ کے بل گر جائیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بتائیے، میں ضرور پڑھوں گا۔ تو جبرائیل نے انہیں یہ کلمات سکھائے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کریم کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں، جن سے نہ کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ کوئی فاسق، اس شر سے جو آسمان سے اترتا ہے اور اس شر سے جو آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، اس شر سے جو زمین میں پیدا ہو، اس شر سے جو زمین سے نکلتا ہے، اور شب و روز کے فتنوں سے اور رات اور دن کے آنے والوں سے، البتہ جو رات کو خیر سے آئے، اے رحمت فرمانے والے۔ یہ وہ کلمات تھے جن کا یہ ترجمہ تھا، اور آپ کے یہ ادا کرنے کے بعد یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ کلمات ادا ہوئے، تمام کے تمام جنات جو تھے وہ منہ کے بل گر پڑے، اور وہ ان کا شعلہ جو تھا اور جو بھڑک رہے تھے وہ سب کے سب
بجھ گئے۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک دن فصل بوتی اور دوسرے دن کاٹ لیتی تھی، اور جیسے ہی فصل کاٹتی وہ دوبارہ پہلے کی طرح لہلہانے لگتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جبرائیل ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد اور محنت کرتے تھے، اور ان کی نیکیاں 900 گنا بڑھا دی گئی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ دگنا کر کے انہیں پھر واپس لوٹا دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق جو تھی وہ گزر رہی تھی کہ آپ کو ایک بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی، تو پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، یعنی جو اس کی کنگھی کرنے والی عورت تھی، اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعس فرعون، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے والد کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس عورت نے کہا، ہاں۔ فرعون کو اس بات کی خبر دی گئی۔ اس نے خادمہ کو بلایا اور پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے جس کی تو پوجا کرتی ہے؟ خادمہ بولی کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس خاتون کے 2 بیٹے اور ایک شوہر تھا۔ ان تک حکم بھیجا گیا اور انہیں بلایا گیا۔ وہ جب سارے کے سارے دربار میں حاضر ہو گئے تو فرعون نے کہا کہ تم میری ربوبیت کا اقرار کرو، تم کہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ ان سب نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ خاتمہ بولی، تو اگر ہم سب کو قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دے تو بھی تیرا احسان ہوگا، مگر ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ فرعون بولا، ایسا ہی ہوگا، اب ہم پر تیرا کوئی حق نہیں رہا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں تم لوگ کو کیسے موت دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد فرعون کے حکم پر تانبے کی دیگ بنائی گئی، پھر اسے تیل اور پانی سے خوب بھر کر گرم کر دیا گیا۔ آگ کے شعلوں پر جب وہ تپ کر تیار ہو گئی تو پھر فرعون کے حکم پر باری باری اس کی بیٹوں کو اور اس کے شوہر کو اور پھر ان سب کو اس دیگ میں ڈالا گیا۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری ماں، اس میں جلدی آؤ، دیر نہ کرنا، کیونکہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے بھی مناظر دکھائے گئے۔ انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کرتی ہوں۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔